بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ایک امداد ہے جس کے بارے میں پارٹیکولرلی اسپیشل ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی کہ 25 فروری 3 بجے وہ اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے، لازمی طور پہ اپلائی کر لیں۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جن کی آٹونومو ہیں اور وہ کتلونیا میں رہتے ہیں، وہ یہ امداد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس امداد سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ پچھلے سال بھی بہت سارے لوگوں نے یہ امداد ریسیو کی تھی اور اس سال بھی یہ دوبارہ سے امداد جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے لانچ کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کو لازمی طور پہ اپلائی کر کے لیں۔ یہ اسپیشلی جنی دادی کتلونیا کے اندر بزنس کرنے والوں کے لیے اسپیشلی ہے۔ اور دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل پہ میں آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ امداد کی نیوز جو ہے ایودھیا کی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت بدحالی کا دور ہے، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، بزنس جو ہے وہ ٹھپ پڑے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ جو ہے وہ امداد اپلائی کریں، کیونکہ حکومت اگر آپ کو یہ پہلے ٹیکس لیتی رہی ہے تو اب آپ پہ یہ بنتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ آپ پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ نے اپنا جو دیا ہوا ان کو کام کی شکل میں ٹیکس جمع کروایا، بزنس کی شکل میں جمع کروایا، وہ تمام کا تمام آپ کی ایلیجیبلٹی ہے وہ لینا۔ اس میں کوئی بھی پرابلم کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں اور ان کو اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ملے گی۔ اور اس امداد میں جو اہم بات ہے وہ آپ کو میں نے اسپیشل جو ویڈیو تھی وہ بھی یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا شیئر کرتا چلوں۔ 1 سال پرانی آٹونومو ہونی چاہیے جو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایریتے والے کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں کہ آپ ایریتے پہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بزنس میں ملازم جو بھی امپلائر کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں تو وہ اس میں چکر نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ آٹونومو والوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ آٹونومو جن لوگوں کی ہے، چھوٹے شاپ کیپرز، 2 3 1 ملازموں والے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایزیلی لے سکتے۔ یہ 2000 یورو جو ہے آپ کو ملے گا، اور 2000 یورو جو ہے یہ لاسٹ ٹائم بھی اتنی ہی مقدار میں ملا تھا۔ صرف اور صرف کچھ دوستوں کی کمنٹ آئے تھے کہ 3000 یورو کی جو ایودھیا ہے وہ میڈرڈ کے لیے، اور کمیونٹی میڈرڈ میں وہ لانچ کی گئی ہے، اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ تو وہ 3000 یورو آٹونومو جو ہے وہ وہاں پہ مل رہی ہے۔ یہ جنی دادی کتلونیا والی جو ہے یہ 2000 یورو آپ کو پے کریں گے آٹونومو والوں کو۔ اس کے بعد بات کریں گے فرانس میں ایک کافی عجیب سا اور برا واقعہ ایک پیش آیا، جس کی وجہ سے امیگرینٹس کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ فرانس میں ہوا کچھ اس طرح کہ فرانس میں ایک سوڈانی لڑکا تھا جس کا اسائلم ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ پہلے بھی 1 2 مرتبہ جیل میں رہ چکا تھا، تو اس نے جو ہے اس کے طور پہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدلہ لینے کے چکر میں جو اس کے سینٹر کا امیگریشن آفیسر تھا اس کے اوپر چاقو سے حملہ کیا اور اس کے گلے پہ چاقو چلایا بار بار، اور جب تک وہ مر نہیں گیا اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اب فرانس میں امیگرینٹس کے خلاف بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، جو کہ آلریڈی اسلام اور امیگرینٹس کے خلاف کافی برا رویہ اپنائے ہوئے تھے فرانسیس لوگ۔ تو اب اس واقعے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ اب احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آج بھی کافی زیادہ احتجاج ہوا امیگرینٹس کے خلاف، اور حکومت پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ امیگرینٹس کو لینا بند کر دے اور اسائلم دینا لوگوں کو بند کر دے۔ یہ فرانس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس کے دروازے بالکل بند کر دیے جائیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ ریسٹرکشنز پرابلمز آئیں، اور وہاں پہ جو ریسسٹ ٹائپ گروپ ہیں وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ایک بہت بڑی لابی ایسی پائی جاتی ہے جو کہ امیگرینٹس کے اور اسلام کے کافی زیادہ خلاف ہے، تو ان کو کافی زیادہ تقویت ملی ہے اس واقعے کے بعد۔ اور اب وہ سوڈانی لڑکے کو پکڑ لیا گیا ہے اور اب وہ جیل میں ہے، اس پہ مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ صرف اور صرف اس نے اپنا اسائلم ریجیکٹ ہونے کے بعد ایک غصہ اتارنے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا۔ پہلے اس کا اسائلم 1 مرتبہ کنفرم ہو چکا تھا، لیکن 2017 میں اس کو 1 2 واقعات میں گرفتار کیا گیا کہ اس کے پاس چاقو تھا،
وہ اس پہ اس کو سزا ہوئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سزا سے باہر آیا تھا اور اس نے اپنا اسائلم اپلائی کیا، لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کو ڈپورٹ کرنا ہے. تو اس کے ری ایکشن میں اس نے امیگریشن جو اہلکار تھا اس کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا. اب آنے والے وقت میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. آگے ایک نئی امداد تو نئی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں کچھ نئی چینجنگ سامنے آ رہی ہیں. جس کو کہتے ہیں انگریسو منیمو بیتال، وہ اجودہ میں نئی چینجنگ سامنے آ رہی ہے. پہلے کچھ لوگوں کے گروپس کو ایڈ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب ایڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ امید ہے کہ عنقریب آپ سنیں گے کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جیسے نارملی لاسٹ ایئر جو تھی یہ انگریسو منیمو بیتال اوپن ہوئی تھی اسی طرح سے اوپن ہوئی، لیکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور باقی چیریٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کافی زیادہ احتجاج کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پدرونامنتو نہیں ہے، مستقل رہائش کا پروف نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں. تو اس پہ اب نرمی دکھائی گئی ہے اور اس کو اس لا کو ختم کر دیا گیا ہے. اب وہ لوگ بھی اپلائی کر سکیں گے جو بے گھر ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پدرونامنتو ہوئی ہو، لیکن ڈاکومنٹس کا ابھی تک ذکر نہیں کیا گیا. لیکن اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ چیریٹی آرگنائزیشنز اور باقی کا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا تو ان کو لیگل کیا جائے یا ان کو جو ہے اس اسکیم میں ڈالا جائے. انگریسو منیمو بیتال جو ہے اگر اس میں وہ آ جاتے ہیں تو ان کو تقریباً €550 پر ہیڈ ملنے کے چانسز ہیں، اور بہت زیادہ امید ہے کہ ان کو چانسز ہیں، کیونکہ پہلے حکومت اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی نہیں مان رہی تھی کہ بے گھر لوگوں کو دیا جائے، لیکن اب اس نے اس پہ حامی بھر لیا. بے گھر لوگ جتنے ہیں، جتنے آپ کو نظر آتے ہیں عام طور پہ مختلف سینٹرز میں رہ رہے ہیں، جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، پدرونامنتو نہیں ہوئی، گلیوں میں سو رہے ہیں، بازاروں میں، بینکوں میں، وہ بھی اب اپلائی کر سکیں گے انگریسو منیمو بیتال، جن کا بالکل کوئی بھی رجسٹریشن نہیں ہے. لیکن اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے، کوشش جاری ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ انلیگل جو امیگرینٹس اپنی فیملیز کے ساتھ یا اکیلے رہ رہے ہیں ان کے چانسز بھی بن جائیں گے کہ وہ بھی انگریسو منیمو بیتال جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اللہ کرے بہت جلد یہ بھی فیصلہ ہو، کیونکہ بہت بڑی ہماری کمیونٹی کے ممبران بھی ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اب اسپین کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کافی دوستوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے ہم جلدی کر سکیں. کسی کے 3 سال ہوئے ہیں، کسی کے 4 ہوئے ہیں، کسی کے 2 ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے بچوں کے بارے میں پوچھا. یہ میں آپ کو پہلے چند ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اسپیسیفکلی آج دوبارہ جو ہے میں اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے بچوں کی بات کرتے ہیں. جو بچے بائی برتھ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلٹی آپ اپلائی کرتے ہیں، میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ریکورسو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا میکسیمم جو اس وقت ٹائم لگ رہا ہے وہ 1.25 سال، 1.5 سال، حد زیادہ 2 سال لگ رہے ہیں. 2 سال سے اوپر میں نے کوئی بچہ بائی برتھ یہاں پہ پیدا ہوا ایسا نہیں دیکھا جس کی نیشنلٹی 2 سال کے بعد نکلی ہو. 2 سال سے پہلے ان کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات، جو دوستوں کے 3 سال 4 سال ہوئے ہیں ان کو اتنا لمبا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اسپین میں اگر آپ 5 سال بھی ویٹ کریں گے آپ کو بغیر ریکورسو کے آپ کی لک ہوگی اگر آپ کو مل جائے گی، پاس ہو جائے گی. اس وجہ سے دوستوں میرا ہمیشہ مشورہ یہی رہا ہے. باقی آپ اگر اوورال دیکھیں جن لوگوں کی پاس ہوئی ہے وہ آپ کو 99% ایسے ملیں گے جنہوں نے ریکورسو کروائی ہے. اس وجہ سے ریکورسو لازمی کریں. ریکورسو کے بغیر اس وقت اسپین میں نیشنلٹی لینا بہت ڈیفیکلٹ ہے. نیشنلٹی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ لیں اور 2 سال کے اندر اپلائی کرنے کے بعد لیں تو آپ کو یہی بیسٹ وے ہے کہ آپ ریکورسو کریں. جیسے آپ کا 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 مہینے 6 مہینے بعد بھی کی ہے، لیکن اصل میں ان کا پروسیس سال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. وکیل بے شک فائل بھیج دیتا ہے خصوصیہ، لیکن وہ سال کے بعد ہی پروسیس شروع کرتے ہیں. اس وجہ سے پہلے کرنے کا جو ہے وہ فائدہ اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے. آپ جیسے سال کمپلیٹ ہوتا ہے فوراً ریکورسو کر دیں
اور کورس ہو کئی مرتبہ 6 مہینے میں بھی آنسر آ جاتا ہے، 8 میں، ورنہ 1 سال تک تو جو 99% لوگ ہیں ان کا آ ہی جاتا ہے، اور وہ 2 سال کمپلیٹ پروسیس میں جو ہے وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ امید ہے اس نیوز سے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی طور پہ کر لیں، آنے والے وقت میں بہت سی ایسی ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں۔ اور جنہوں نے یہ ویڈیو کو پسند کیا وہ لائک کریں، جنہوں نے نہیں کیا وہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا کمی انہوں نے محسوس کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔